ہوں اور وہ ننگا ہونے لگے تو میں وہیں سے بیٹھ کر اسے ڈھانپ لوں گا۔ یہ قول ایسا قول نہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں جلدی سے آ جائے۔ صاحب سبا سنابل میر عبدالواحد الکرامی خواجگان کشت کے بڑے امام ہیں، آج سے 500 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطافت مکانی کی قسمیں ہیں۔ انسان پیدل چل کر زمین کو طے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ زمین سے لطیف ہے۔ اس سے اوپر درجہ ہوا کا ہے جو کئی میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے، اس لیے کہ اس کی لطافت بشریت سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں اس سے اوپر لطافت سورج کی روشنی کی کہ سورج 9 کروڑ سے بھی زیادہ میل سے اس کی روشنی کتنی جلدی زمین پہ آتی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے اوپر لطافت فرشتے کی کہ فرشتہ سماوات و اراضی کو اتنی تیزی سے طے کرتا ہے کہ نہ روشنی کی وہ رفتار ہے نہ کسی اور چیز کی رفتار ہے، کہ مقام سدرہ سے جبریل امین نے چھلانگ لگائی اور جنت سے دمبا پکڑا، حضرت اسماعیل پر چھری نہیں چلنے دی، اس سے پہلے دمبا نیچے رکھ کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ جبریل امین کی لطافت ہے۔ اور اس سے ذرا آگے سنیں، سید میر عبدالواحد الکرامی کہتے ہیں کہ ولی جو نبی کا غلام ہے اس کی لطافت ملائکہ سے بھی، اس کی لطافت ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو بھی سدرہ سے چھلانگ لگانی پڑی، لیکن آصف ابن برخیا تو شام میں بیٹھے تھے اور بلقیس کا تخت یمن میں پڑا تھا، اور 1600 میل جانے کا اور 1600 آنے کا 3200 میل کی مسافت تھی، لیکن آصف ابن برخیا تو وہاں سے ہلا نہیں، وہ وہیں بیٹھا رہا اور اس نے تخت کو موجود کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جبریل کو بھی سدرہ سے چھلانگ لگانی پڑی، ولی کو چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے وہیں سے بیٹھ کر زمین کی تڑابیں کھینچ دی۔ اگر حضرت سلیمان کے امت کے ولی کی یہ شان ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے میں 3200 میل کی تڑابیں کھینچ سکتا ہے، تو غوث اعظم کی طاقت نہیں کہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، کہ شیطان نے کو منصب رب سے لیا تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، تکبر کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو لعنت کا تو ڈالا تھا، تو اس نے منت کی کہ انزلنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تاکہ میں بھی اپنا دل ٹھنڈا کر لوں، کہ آدم کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، اس کی اولاد سے بدلہ لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، یا تجھے مہلت دے دی۔ مجھے قرآن میں حدیث میں کوئی بتائے کہ یہ کوئی منصب لے کے آیا تھا، یہ تو لعنتی ہے اور مہلت مانگتا۔ اس کے متعلق علماء دیوبند نے زور لگا لیا کہ جی بندہ مشرق میں ہو تو وہ مغرب میں ہوتا ہے، تو وہاں سے دیکھ بھی لیتا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے، اور اس کا قبیلہ بھی مشرق میں کھڑے ہو کر مغرب والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور مولوی عبد
الرشید نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پوری روئے زمین کا علم محیط شیطان کو حاصل ہے اس عید کے تحت کہ انہو یراکم ہو وقبیلہو من حیث لا ترونہم، تو وہ مشرق سے مغرب میں دیکھ بھی رہا ہو سب کو، اور کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کے دل میں گھس کر وسوسے بھی ڈال لے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا منصب لے کے آیا ہے لعنتی، اور جس کی گردن میں لعنت کا طوق ہے وہ دیوبند کیا نجد شریف سے چلے اور دیوبند کی زیارت کرتے ہوئے اپنے جس دوست کو چاہے اس کو مل سکتا ہے، ایک لعنتی جس کا منصب ہی نہیں ہے وہ روئے زمین میں جہاں چاہے جا سکتا ہے اور جس کو چاہے ہر وقت دیکھ سکتا ہے، اور جو رحمت کا تاج پہن کے آیا ہے اور جس کو رب نے منصب ہدایت میں فائز کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ لعنتی کی اتنی طاقت ہو گئی تو رحمت والوں کی طاقت کا یہی تمہارے علم کی انتہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابلیس کو ساری طاقتیں ہیں، تو لعنتی کی اتنی طاقت ہے تو مجھے یہ بتا کہ رحمت والے کی کوئی طاقت نہیں، جس نے گمراہی کے لیے آیا ہے وہ قیامت تک زندہ رہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کے متعلق تیرا یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذات زندہ نہیں ہے، تو بتا پھر رحمت غالب ہوئی یا لعنت غالب ہوئی؟ اس لعنتی کی طاقتیں مان کر تیری توحید میں دراڑیں نہیں پڑی، اور جس ذات کے اوپر رب ناز کرتا ہے اس کی شانیں مانتے ہوئے تیری توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، میں قرآن سے کیا جمال مصطفیٰ کا تذکرہ کروں؟ قرآن کسی ناپاک کو نہیں قریب آنے دیتا، قرآن تو حضور کے دل میں نزلہ علی قلبک، اور خدا کی قسم یہ قرآن کی غیرت ہے، جب تک کوئی حضور کو دل میں نہیں لاتا قرآن اس کے دل میں نہیں آ سکتا، قرآن تو ہے ہی حضور کے دل میں، پہلے سرکار کو لائے گا تو پھر قرآن بھی آئے گا۔ سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، عالمین کی تخلیق کی، اور کہا کوئی ہے جو عرش عظیم کا رب ہو، کوئی ہے میرے علاوہ جو سماوات کا رب ہو، کوئی زمینوں کا رب ہو، اور فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھ تجھے میری خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں آیا، لیکن قرآن کریم میں کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ مجھے عرش کے رب ہونے پہ ناز ہے، مجھے کعبہ کے رب ہونے پہ ناز ہے، مجھے آسمانوں کے رب ہونے پہ ناز ہے، یا مجھے عالمین کے رب ہونے پہ ناز ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد الرسول اللہ تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ عرش کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کعبہ کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا عالمین کے رب کی قسم، بلکہ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی ناز ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا رب ہوں، اور جس کے رب ہونے پہ رب کو ناز ہے اس کی شانیں نہیں ہے، اور اس لعنتی کی شانیں ہیں کہ جہاں چاہے جس کو چاہے مل سکتا ہے، وہ تو دیکھ سکتا ہے۔ نبی ہمارے قلوب کے اندر تشریف النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ اونچی شان والا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ، جان بھی ایک دن ہم سے جدا ہو گئے، وہ وقت آئے گا کہ جان ہمیں چھوڑ دے گی، لیکن یقین کریں کہ اب تک کوئی گھڑی ایسی نہیں آئے گی کہ حضور سید عالم ہم سے جدا ہو جائے۔ میں نے مفسرین کی اس آیت میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ جان سے زیادہ قریب کا کیا معنی ہے؟ کہ جان پر مصیبت آئے تو اسے مصیبت کا پتہ چلتا ہے، جان کو بھوک لگے تو بھوک کا احساس ہوتا ہے،
جان پر شدت پیاس وارد ہو تو نے پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حضور جان سے بھی قریب ہے کہ ابھی غلام پر مصیبت نہیں آئی، سرکار پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو بھوک نہیں لگی، حضور پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر پیاس وارد نہیں ہوئی، سرکار پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ غم میں گرا نہیں، حضور پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے سینے میں نالا و فریاد آئی نہیں، حضور پہلے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جان کو بعد میں پتہ لگے گا۔ محبوب جان سے بھی قریب ہے جو تیری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اشک کے ہم ربط تو اشک با دیلہ کشوری، نالا با سینہ کشوری، نالا با دیلہ کشوری۔ یہ قرب صوفیاء سے پوچھو کہ کیا قرب ہے۔ رسول اللہ فی ارواحنا ورسول اللہ فی قلوبنا ورسول اللہ فی دمائنا۔ یہ صوفیاء ہیں جو کہتے ہیں ہماری روحوں میں بھی حضور ہیں، ہمارے دل میں بھی حضور ہیں، ہمارے خون میں بھی حضور ہیں۔ شیطان لعنتی اگر قلوب میں اتر سکتا ہے تو جو متصرف کائنات جس کو رب نے بنا کر بھیجا ہے وہ محبوب غلاموں کے قلوب میں تصرف نہیں کر سکتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی عالم اسلام کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے چچا نجیب سہروردی مجھ سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ میرا کام مولویوں سے مناظرہ کر کے ان کو پچھاڑنا تھا۔ تو وہ مجھے پیرانے پیر کے پاس لے گئے اور کہا کہ جی اس کو پڑھایا اس لیے تھا کہ دین کی خدمت کرے اور یہ تو مناظرہ بازیاں کرتا ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ پیرانے پیر نے اٹھا کر میری طرف دیکھا اور جتنا میں نے علم سیکھا تھا سب دھو کے رکھ دیا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ کی شکل بھی بھول گئی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بڑی محنت سے یہ علم سیکھا تھا، تو یہ تو ساری تختی صاف ہو گئی۔ اسی تذبذب میں میں تھا کہ پیرانے پیر نے بس ایک نگاہ دوبارہ اٹھا کے دیکھی تو لوح محفوظ کے پردے اٹھا کے رکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ کتاب عوارف المعارف لکھی، اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے میرے پیر سیال کو فرمایا تھا کہ میرے پاس حاضری دینے سے پہلے شیخ شہاب الدین کی عوارف المعارف کا باب آداب مرشد پڑھ کے آنا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک جملہ لکھا پیرانے پیر کے متعلق کہ ذالک السلطان المتصرف فی الوجود، کہ میں نے دیکھا ہے کہ ولایت کا یہ وہ سلطان ہے کہ جو دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، متصرف فی الوجود، وجود کے اندر تصرف کرتا ہے اور ظلمت کو پاٹ کر نور میں بدل کے رکھ دیتا ہے، اور کالے حروف کو مٹا کر نورانی حروف سے سینوں کو بھر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ لعنتی شیطان کی طاقت ہے تو جو اللہ کا ولی ہے اس کی طاقت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ ہمیں میدانت لیکن معمول و اظہار نیز، اللہ کا ولی سب کو جانتا ہے، مرید کی ہر حالت کو جانتا ہے اور مرید کی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ اگر حجر اسود کو کوئی چومے تو وہ قیامت کے دن اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر گواہی دے گا۔ شہد لہو یوم القیامت باسمہ و اسم ابیہ، وہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں نے اتنی دفعہ چوما، فلاں نے اتنی دفعہ چوما۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ایک پتھر کوئی بتاتا ہے وہاں جا کر کہ جی میں فلاں ہوں جو چوم رہا ہوں، کسی نے تعارف دیا ہے تو وہ کیسے گواہی دے گا قیامت کے دن کہ فلاں بن فلاں نے اتنی دفعہ مجھے چوما۔ تو ایک پتھر اگر اتنا لاجپال ہے کہ اپنے چومنے والے میں سے کسی کو بھولتا نہیں ہے، تو جو لجپالوں کا لجپال نبی ہے وہ کیسے
بھول سکتا ہے کہ کس نے میرا نام چوم کر آنکھوں میں رکھا؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا حجر اسود کے متعلق کسی حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پتھر کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں یا کان بن جاتا ہوں؟ بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ انسان کے علاوہ کوئی مظہر خدا بن ہی نہیں سکتا، اس میں تو ایک ذرہ نور ہے، وہ جنت سے اترا۔ تو جس ولی کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت یدہ التی یبطش بہا، کنت رجلہ التی یمشی بہا، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس میں ایک ذرہ نور ہے، وہ مشرق مغرب میں چومنے والے کے باپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور پہچان بھی رہا ہے، اور جس کی آنکھ بھی نور رب کا، اور جس کے کان میں بھی رب کا نور، جس کے ہاتھوں میں بھی رب کا نور، جس کے پاؤں میں بھی رب کا نور، جس کی زبان میں بھی رب کا نور، جو سر سے پاؤں تک مجسم نور بن چکا ہے ولی، وہ نہیں جانتا کہ میرا مرید کہاں ہے، کیا نام ہے، کیا جن کے غلاموں میں پیر میر علی شاہ جیسی ہستی ہے، تو وہ جنگ کے علاقے کا کوئی بندہ ہوگا تو اس نے کہا حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کو اپنی توبہ کا گواہ بناتا ہوں، مجھے بیعت کر رہے ہیں لیکن ایک میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی جب تک میں چوری نہ کر لوں مجھے رات نیند نہیں آتی، تو آپ مجھے چوری کی اجازت دیں گے؟ اور یہ بیعت سے پہلے شرط لگانا جائز ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ حضور سے بیعت کرنے سے پہلے شرط لگا، تو حضرت پیر سیال نے فرمایا کہ مجھے تیری شرط قبول ہے، ایک میری بھی شرط ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میرے سامنے تو چوری نہیں کرے۔ تو اس نے کہا جی میں اتنا بے حیا تو نہیں ہوں کہ پیر کے سامنے چوری کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا ٹھیک ہے، تیری شرط مجھے قبول، میری شرط تجھے قبول۔ اب عالم کا کام ہے مسئلہ بتانا اور پیر کامل کا کام ہے کہ برا عمل چھڑا دینا مرید سے۔ اب وہ چل پڑا، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا پہلے تو چوری حرام تھی، اب پیر نے اجازت دے دی، اب تو حلال ہو گئی۔ تو یہ کوئی 150 سال پہلے کا واقعہ۔ اس زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے، اس نے ایک گھر کو جا کر نقب لگائی، خوب نقب لگائی، جب اندر سر کر کے دیکھا تو مصلی پہ پیر سیال اس وقت باہر نکل آیا، موٹے سے ان کا بندہ تھا، کہنے لگا غلطی ہو گئی، یہ تو کوئی پیر بھائی تھا جس نے حضور کو روٹی کے لیے گھر بلایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ یہاں تھے، تو اب آگے چل کر کوئی ایسا گھر دیکھتا ہوں جو پیر بھائی نہ ہو، اس کے گھر میں تو آپ آئے ہوئے ہیں، ابھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ پھر اتنے میں دور چلا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، پھر ایک گھر کو جا کر نقب لگائی، جب اندر دیکھا تو مصلی پہ پیر سیال کھڑے ہو کر تہجد ادا کر رہے۔ اس وقت باہر نکل آیا، اپنی زبان پنجابی میں کہنے لگا ہے پیر چوری نہیں کرنے، کہا ہے پیر چوری نہیں کرنے، کہنے لگا اب چوری تو گئی کیونکہ دھکے کھائے ساری رات، ادھر میں پہنچتا ہوں کہ پیر پہلے پہنچا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اب پتہ چلا کہ جو اس نے شرط لگائی تھی بڑی سخت لگائی، تو چوری تو یہ کرنے نہیں دیتا، چلو میاں چلتے ہیں۔ مٹی شٹی سے اس کا جسم اٹا ہوا تھا، آیا غسل کیا، اتنے صبح ہو گئی، سیدھا اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ذرا اگلی گفتگو غور سے سننا۔
کہنے لگا حضور نہ تو میں نے کسی مسجد میں پڑھا نہ میں کسی سکول میں گیا، میں جب سے ہوش سنبھالا ہے والد نے مجھے ڈنڈا دیا، بھیڑیں اور بکریاں چرایا، تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن تو نے مجھے پڑھا اتنا دیا ہے کہ اب کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آج 12ویں صدی میں نبی پاک کے غلام کی یہ شان ہے کہ جہاں میں پہنچتا ہوں مجھ سے پہلے پیر پہنچا ہوتا، تو اگر 12ویں صدیاں گزرنے کے بعد نبی پاک کے غلام کی یہ شان ہے کہ جہاں مرید پہنچتا ہے پہلے پیر پہنچا ہوا ہے، تو اس نبی کی کیا شان ہوگی جو ساری امت کا نگہبان مان کر میں نے ایک کتاب شاہ نقشبند کی شان میں فارسی میں لکھی، اس کتاب میں نے یہ واقعہ ابھی تک شاید اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا کہ حضرت شاہ نقشبند کے لنگر میں ایک خادمہ تھی اور اس کا ایک خاوند تھا، دونوں بوڑھے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کا خاوند بہت ہو گیا، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ حضور میرا تو کوئی ہے نہیں دنیا میں، وہ ایک ہی تھا، تو وہ چلا گیا ہے تو میں کس کے پاس رہوں گی اور کون میرا ہوگا؟ تو شاہ نقشبند نے ایک جھٹکا لیا اور 7ویں آسمان سے ملک الموت سے روح کھینچ کر اس پہ ڈالا۔ میں نے کہا اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ جچتے نہیں کنجش کو ہمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سجاد ہے، یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی جو امت کا ولی ہے، جو معجزات اس نبی کو رب نے عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی کرنے والے ولی کو وہ کرامتیں عطا فرمائیں، اور چونکہ حضور سید عالم کے معجزات کی کوئی حد نہیں اور حضور پر نبوت ختم ہے، اب قیامت تک جو دروازہ کھلا ہے ولایت کا ہے، اس لیے جس طرح حضور کے معجزات کی حد نہیں، اولیاء امت محمد کی کرامات کی حد نہیں ہے، اور جو اللہ نے شان اس محبوب کو دی ہے کرامت کی صورت میں غلامان مصطفیٰ کو۔ ایک کتاب مصر سے چھپی ہے الجامع لکرامات الاولیاء، علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی، علامہ نبہانی اس میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن عمر شام کے بزرگ تھے، یہی واقعہ وہاں بھی ہوا کہ ایک حبشی اور اس کی بیوی لنگر کی خادمہ تھی، حبشی کوئی 9 مہینے میں سفر پر گیا، خبر آئی کہ فوت ہو گیا، تو اس کی گھر والی حضرت کے پاس روتی ہوئی آئی، تو آپ نے ایک لمحہ کے لیے گردن جھکائی اور فرمایا یہ خبر غلط ہے، ما مات افریقی، وہ مرا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضور بڑا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا میری بات سنو، میرے رب کا مجھے یہ وعدہ کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس پر جہنم میں نے حرام کر۔ یہ بشارات ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گردن جھکا کر پوری جنت ٹٹول لی ہے، اگر مرا ہوتا تو جنت میں جاتا، جہنم میں تو جا نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے میرے ساتھ، تو میں نے گردن جھکا کر جنت پوری ٹٹول لی ہے، اگر جنت میں نہیں تو مرا ہی نہیں، دوزخ میں تو جا نہیں سکتا۔ اور چند ہی دنوں کے بعد وہ حضرت تشریف جو زندہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع جس پر اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کی بشارت سنائی کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ یہ محبوبیت 3 چیزیں ہیں، یاد رکھنا، جو متبع محبوب ہے جب تک 3 چیزیں
نہیں کرے گا متبع نہیں ہو سکتا۔ حضور کی زبان اقدس سے جو اقوال نکلے ہیں انہیں شریعت کہتے ہیں، اور حضور کی روح اطہر کی جو احوال ہیں اسے طریقت کہتے ہیں۔ حضور کے قلب اطہر کی جو قوتیں ہیں ان کو حقیقت کہتے ہیں۔ متبع وہ ہے جو شریعت کا بھی متبع ہے، طریقت کا بھی متبع ہے، حقیقت کا بھی متبع ہے۔ اور وقت چونکہ میرا ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی مجھے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، ان تینوں کو سامنے رکھ کر میں اجمال سے اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی وہ ہستی ہے کہ جس نے حضور کی ان تینوں شانوں میں اتباع کی، شریعت کی بھی اتباع کی، طریقت کی، انہیں زبان مصطفیٰ سے بھی فیض ملا، روح مصطفیٰ سے بھی فیض ملا، قلب اطہر سے بھی فیض ملا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا اور میرے سنت اور میرے سنت۔ شریعت پر ان کی کتنی پابندی تھی، بس اتنا ہی سمجھ لو، وقت نہیں، کہ آپ نے وصیت فرمائی، ذرا غور سے سنو، وصیت فرمائی کہ حضور سید عالم کی جتنی سنتیں تھیں ان سب پر میں نے پوری طاقت استعمال کی کہ کوئی رہ نہ جائے محبوب کی سنت۔ فرمایا ایک سنت رہ گئی کہ حضور کی گود میں ایک دفعہ امام حسین نے پیشاب کر دیا، اور میرا کوئی نواسہ نہیں ہے کہ جسے بٹھا کر گود میں یہ سنت پوری کرتا تو میرے وصال کے بعد میرا نواسہ آئے گا اور اسے میری قبر پر لے آنا اور میری قبر پر پیشاب اس سے کرانا، اور پھر جس طرح حضور نے دھو دیا تھا اپنے دامن کو میری قبر کو دھو دینا تاکہ محبوب کی یہ سنت بھی نہ رہ جائے۔ اس پر بھی میرا یہ تو سنت کی بات ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ بے عمل ہے، تو تم نے مکہ شریف میں تو سنتوں کا صفایا ہی کر کے رکھ دیا۔ جو جاتے ہیں ان سے پوچھو، نہ خود سنتے پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں کوئی پڑھ نہ سکے، فرض پڑے اور گئے۔ وہ جو یار کی عبادت کی سنتیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں وہ عمل والے ہو گئے، اور ہمارے مشائخ نے کبھی عصر اور عشاء کی بھی قضا نہیں کی، تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ عمل والے نہ ہو گئے اور تم عمل والے ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں 12 سنتیں میرے امتی جس نے 24 گھنٹے میں پڑھی، 2 فجر کی، 4 زور سے پہلے 6، 2 زور کے بعد 8، 2 مغرب کے بعد 10، 2 عشاء کے بعد 12۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس نے دن رات میں میری 12 سنتیں مرتے دم تک پڑھیں تو رب نے جنت میں موتیوں سے چمکتا ہوا محل اسے عطا کر دیا۔ اور ہمارے مشائخ کی شانی کیا ہے؟ میرے حضرت پیر سیال نے وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں مسواک رکھ، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا میں اور تو کچھ نہیں لایا، تیرے محبوب کی ایک سنت لے آیا۔ اور شیخ مجدد کے مکتوبات کو پڑھو تو سنت رسول کی کیا شان بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک کار خیر ہے اس میں ثواب ملے گا، فرمایا جیسے دارالعلوم کھولنا اور اس میں صرف ناب پڑھانا تاکہ لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں، تو فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، خیر ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا جو کار خیر ہے اس میں ثواب ہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو حضور کی سنت کا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص، یہ شیخ مجدد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص واش
حضور کی سنت کے مطابق داخل ہو اور فارغ ہو کر طہارت کر کے سنت کے مطابق خارج ہو تو کئی دارالعلوم بنا کر پڑھانے کا وہ مقام نہیں جو یار کی یہ پیغام سنت کا ہے۔ ایک آخری بات طریقت کی بھی آپ کو عرض کر کے میں ختم کروں گا کہ شیخ مجدد نے ایک بات کہی جو بڑی مشکل ہے، ان کے مکتوبات اتنے آسان نہیں ہیں۔ کوئی عالم بھی وہ ہو جو صاحب روحانیت ہو وہ ان مکتوبات کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار کا مقام نہ قدیم ہے نہ حادث ہے، اس کے درمیان ہے۔ اب اس کی میں شرح کروں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ نہ حضور حدوث میں ہے، نہ حضور قدم میں ہے، نہ حادث ہے نہ قدیم ہے۔ اب اس کی شرح یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی دو شانیں ہوتی ہیں، من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یؤتی الی الخلق، کہ ایک شان سے نبی اللہ سے لیتا ہے اور ایک شان سے بشر کو دیتا ہے۔ نبی کے علاوہ اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو شیخ مجدد کہتے ہیں کہ نبوت میں یہ دونوں شانیں ہیں، رب سے لیتا ہے تو اس وقت حدوث کی صفت نہیں ہوتی، اگر نور نہ ہو تو رب سے لے نہیں سکتا، اگر لباس بشر میں نہ آئے تو بشر کو دے نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کی دو شانیں ہیں، وہ نور ہو کر رب سے لیتا ہے تو حدوث سے نکل جاتا ہے، اور جب لباس بشر پہن کر بشر کو دیتا ہے تو حدوث میں آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کی دو شانیں ہیں، نور بھی ہے، پاک بشریت بھی ہے، نور سے وہ رب سے لیتا ہے، بشریت سے بشر کو عطا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی معرفت، جسے معرفت کو ہی طریقت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب حضور اور حضور کی آل پر درود پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کی تشریح تو بہت ہے لیکن میں تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں سمجھنا۔ فرماتے ہیں کہ جتنا بندے سے قرب ممکن ہے، سن رہے ہیں، عبد کے لیے جتنا اللہ کا قرب ممکن ہے، انتہائی قرب، اور قرب کی انتہا بندے کی اس وقت ہوتی ہے جب حضور سید عالم پر درود اور اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے بھی نقل کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ معراج سبحانک اللہم سے شروع ہوا، اور اس معراج کی آخری سیڑھی کون تھی؟ التحیات۔ تو جب بندہ التحیات پہ پہنچتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں ہوتا، وہ عالم ملکوت سے بھی آگے نکل گیا، وہ حضیرت القدس میں پہنچ جاتا ہے جو معراج کی آخری سیڑھی ہے۔ وہاں وہ رب کے روبرو ہو کر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جب پردے ہٹتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا پھولا ہوا تھا، ان الحبیب فی حرم الحبیب حاضر ولا یفارق حضرت اللہ ابدا، کہ حضور تو مجھ سے پہلے اللہ کے حریم ناز میں جلوہ اور کوئی گھڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حریم ناز سے حضور جدا ہوں، تو وہ حضور کے روبرو ہو کر عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے معراج کی انتہا، جہاں وہ رب کے بھی روبرو ہے اور سرکار کے بھی روبرو ہے۔ فرماتے ہیں یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں جس میں اثر کے ساتھ عالم بیداری میں سرکار پہنچے، وہاں ہر غلام مصطفیٰ اپنی روحانی پرواز
کے ساتھ پہنچا توی ذرہ صفت را و آسمان بردی چگونہ شکر تو گوید کمینہ بندہ نواز وہ دانا اسم الختم الرسل بالا کل جسمی غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ کہیں کلیم اللہ تو طور پر حق سے ہم کلام ہو رہا ہے، یہاں ہر غلام مصطفیٰ یہ جو ہر دو رکعت میں رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ معراج مومن کی نماز ہے تو اس نماز کی آخری منزل کون سی ہے؟ جب بندہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آپ نے دلیل سے ثابت کیا کہ مومن کی معراج نماز ہے اور نماز کی آخری سیڑھی التحیات ہے اور التحیات کی آخری سیڑھی حضور پر درود ہے۔ تو فرمایا پتہ یہ چلا کہ بندے کے لیے جتنا قرب ممکن ہے وہ اس وقت رب کے قریب ہوتا ہے جب ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہوتا اور آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ معرفت رسول ہے کہ جس کی نورانی شعائیں ان اولیاء اللہ کے سینوں سے پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صالحین و کاملین کی محبت کے صدقے دنیا و آخرت میں ہمیں خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آستانوں کو زندہ و تابندہ رکھے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے مسلک کا خادم بنائے۔ انہو علی کل شیء قدیر و انہو بنا رؤوف رحیم۔ محمود اسلمی مدد اللہ العالی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیں تو وہ قریب ہو جائیں۔ وہ دوست آکے تشریف لیں۔ انشاءاللہ بیعت کے بعد اب آپ سنیں طریقہ رسولیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، اسکریہ میں داخل کر اس میں اللہ درود شریف ختم شریف کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ سب نے قبول کی، بولیں سارے بولو جو توبہ کیا قبول کی۔ اپنے ہاتھوں کو چھوڑو، نماز کی طرح اپنے ہاتھوں کو باندھو، اپنے ہاتھوں کو نماز کی طرح باندھو، گردن کو دل کی طرف جھکا دو، منہ کو بند کر دو، زبان کو تالوں کے ساتھ لگا دو، ناک کے ذریعے سانس لو، اوپر سانس جب لو کھینچو سانس کو، اللہ کرو، جب سانس کو چھوڑو تو وہ کرو۔ چند سیکنڈ اس میں زیادہ خفی کریں گے، پھر اسی کو ہم جہر اونچی آواز میں کریں۔ جب اونچی آواز میں شروع کریں تو ہمارے ساتھ چل جائیں۔ اللہ 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 آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم، اے تیرا پاک نام، اللہ تیری رضا واسطے ان ساتھیوں کی پیش کیتا میرے مولا انہیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ اپنی یاد کے اندر زندگی گزارنے توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کلمے نہ صدقہ، کلمے والے حبیب نہ صدقہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی بہتر فرما، آنے والی بلا و وبا تھا آفات و بلیات کو مولا محفوظ فرما، شیطان نے شر کروں، ظالمان نے شرارتاں تھوں، نفس نے مکر و فریب کروں،
نظر بد کو اللہ محفوظ فرما، اللہ اپنی حفظ و امان عطا فرما، میرے مالک اپنے قرب اور اپنی پہچان عطا فرمائے، اللہ ان ساریاں نے دلان و ذاکر اور زبانان و شاکر بنا، قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرما، میرے مالک انہوں نے ظاہر کی رسول اللہ نے شریعت نہ نور عطا فرما، میرے مولا انہوں نے باطن کی ذکر اللہ نے نور تو روشن اور مجلہ فرما، یا اللہ جنہوں نے کلمہ نے وحدہ کیتا ہے مولا انہوں کی سارے کسی وفا کا توفیق عطا فرما، یا رب العزت نے جتنی پاکیزہ نیک حاجات ہیں اس نوری محفل صدقے اللہ پوریاں فرما، میرے مولا ہر جگہ ہر لمحہ اپنے حبیب نے صدقہ انہوں نے دستگیری فرما، اللہ میرے قبلہ عالم قطب عالم سکی سلطان والی شاد کو شریف رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ فیضان اللہ نے بھی ظاہری اور باطنی طور سے مانے معاشرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ پہلے یا بعد سے وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ